السلام علیکم۔ یقین جانے عقل حیران ہے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کٹر قسم کے تبلیغی جماعت والے ہیں۔ بس ہر وقت کہتے ہیں میں فکر آخرت کر رہا ہوں، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں ان کی سنتا بھی رہتا تھا، ساتھ ساتھ میں نے ان کو احساس بھی دلایا ہے جس جماعت کے ساتھ آپ ہیں ان کے اندر تو یہ عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، فضائل اعمال کے اندر خاص کر بہت زیادہ شرکیہ چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ کچھ بس تھوڑی بہت روایتیں آ گئی ہیں، ضعیف، بس ضعیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضعیف، بس ضعیف روایتیں ہیں، ان کو آپ چھوڑیں، لیکن دین کا جو کام ہو رہا ہے، یہ دیکھو دین کا جو کام ہو رہا ہے، بتائیے جب شرک آ گیا کسی چیز کے اندر پھر دین کا کام کہاں سے ہو رہ گیا؟ دینی کی تو جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں اس شرک اور کفر نے اور ان تفسیروں نے اور ان مولویوں نے اور پیروں نے اور امیروں نے۔ تو بہرحال اس دن میں فضائل اعمال اس کے پاس لے کے گیا، یہ سارے جتنے حوالے میں نے لکھوائے اپنے ساتھی سے یا امیر صاحب سے۔ تو میں نے کہا چلو آج اس کو جا کے نا یہ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوں۔ تو میں جیسا اس کی دکان بھی انہوں نے کھولی ہوئی ہے ایک، تو ان کے پاس جیسا گیا، میں نے کہا آپ کے لیے کتاب لایا ہوں۔ فضائل اعمال کو دیکھ کے ایسے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ کے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک ہمارے بھائی نے اس کے اوپر نشان لگائے ہیں، یہ وہ حوالے ہیں جس کی یہ عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، شرکیہ واقعات ہیں۔ تو ایک دم تھوڑا چہرہ مرجھایا۔ میں نے کہا یہ آرام سے پڑھ کے، نہیں وہ میں پڑھا نہیں ہوں۔ میں کہا کوئی بات نہیں، آپ حالانکہ پڑھے، ایسی بات نہیں کہ اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دم پورا انداز ہی بدلی گیا۔ میں نے کہا آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے جو آپ کی جماعت کا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے ذرا ڈسکس کریں کہ جو عالم دین ہے یہاں اس کو جا کے دکھائیں بھئی ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ نشاندہی کی ہے، تو یہ شرک بس چھوڑ دیا، اور کون سی بات آپ سے، تبلیغ اس سے بھی زیادہ کریں، ذکر اس سے بھی زیادہ کریں، فکر اس سے بھی زیادہ کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ شرک چھوڑ دیں۔ ہمارا تو صرف آپ سے ایک ہی نقطے کے اوپر اختلاف ہے کہ جو شرک پھیلا کے مرے ہیں، بتاؤ وہ کہاں چلے گئے؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ان کے عبدالوہاب صاحب ہوتے تھے وہاں رائے بینٹ کے اندر، کتنی زندگی وقف کر دی اور سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد عقیدے کے اندر کیسی بڑی بڑی بستر اٹھائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں جا رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کام، نبیوں والا کام، نبیوں والا کام۔ کسی ایک نبی کا ذکر کریں جس نے تبلیغ کی اور ساتھ شرک کی بھی تبلیغ کی ہو، یہ مردہ زندہ ہے، یہ بابا جی سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں قبر والے، ان کے وسیلے سے یہ ساری چیزیں جو آپ کی کتابوں کے اندر آ گئی ہیں، کوئی نبی نے، کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی ہے، بلکہ نبی تو اس کے خلاف شرک کے رد میں بولتے رہے۔ شرک کے رد میں تبلیغ کرنا، جان لگانا، بسترا اٹھانا، جو مرضی کرو، جس انداز سے تبلیغ کرو، لیکن توحید کی تبلیغ کرو، قرآن کی تبلیغ کرو، صحیح حدیث کی تبلیغ کرو۔ باقی عقیدے وہی رکھ کے تم قرآن میں بھی ہاتھ میں رکھ لو گے تو بتاؤ تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا جب تک شرک کو چھوڑو گے نہیں، اس گندگی کو اپنے اندر سے نکالو۔ لیکن بالکل اثر نہیں ہوا، ذرا برابر۔ کہتے نہیں اصل میں وہ بعد میں کیا، آپ یہ کتاب ابھی واپس لے جائے۔ میں نے کبھی نہیں، آپ کسی سے ڈسکس کرو، مجھے آرام سے واپس کر دینا، بات چیت کریں گے، مجھے بلائیں، اس کے پاس لے چلیں، تمہارا جو سب سے کوئی بڑا ہے جس کو تبلیغ والا سمجھتے ہو۔ یقین کریں بڑی کوشش کے باوجود انہوں نے کتاب نہیں رکھی، بول کے واپس کر دی۔ تو یہ حال ہے ان کا، جب شرک کر کے تم آنکھیں بند کر لو گے، بچتانے والے کی بات کو سنو گے ہی نہیں، اور پھر بعد میں رات کو کسی اور صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا، میسیج آیا، ان تک وہ بات پہنچی تھی، تو انہوں نے بھی آگے اسی طریقے سے کہا کہ آپ کا عقیدہ کون سا ہے، آپ کیوں ہمارے اندر یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھی کو آپ نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو ان کو بھی میں نے جواب دیا، میں کون سی ایسی باتیں میں کرتا ہوں، صرف آپ کے یہ نصاب کے اندر، تبلیغی نصاب کے اندر یہ جو فضائل اعمال کہتے ہیں اس کے اندر یہ شرکیہ باتیں ہیں، اس کی نشاندہی کی ہے، کیا جاتا ہے کہہ دو کہ یہ شرکیہ چیزیں ہیں، لیکن نہیں ماننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ کوئی مشرک دنیا میں نہیں گزرا ہے جس نے اپنے شرک کو شرک مانا ہو، کسی نے بھی شرک کو نہیں مانا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کا شرک ہو،
تعویذ گنڈے کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، نظر و نیازوں کا شرک ہو 11ویں کی شکل میں یا 12ویں کی شکل میں، اور سبیلیں جو لگاتے ہیں حسن حسین کی 10 محرم کو، پھر کھچڑا پکاتے ہیں، پھر یہ کنڈے نکالتے ہیں، پھر گھوڑے کو پوجتے ہیں، کوئی مزار کو پوج رہا ہے، کوئی گنبد کو پوج رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی جمہوریت کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی جوتوں کی پالش کر رہا ہے، یہ بھی ان کی بندگی کرتے ہیں یقین کی، جن کے سامنے جھکے جاتے ہیں۔ تو یہ بندگی کرنے والے اور بندگی کرانے والے یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، یقین کیجیے۔ سارے بت، ساری مورتیاں، سارے گنبد، کوئی ایک گنبد بھی نہیں بچے گا، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گے۔ مشرکین کے کلیجے میں اور آگ لگے گی کہ یہاں آ کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، چادر چڑھتے تھے، روغن کرتے تھے، جالیاں لگاتے تھے، سجدے کرتے تھے، تو وہاں ان کو آگ میں اپنے پیروں کو، اپنے امیروں کو، اپنے لیڈروں کو جب وہاں دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے ووٹر جب اپنے ان لیڈروں کو وہاں دیکھیں گے جن کی خاطر آج کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، تیرا ایک اشارہ خون ہمارا حاضر ہے۔ اچھا یہ معاملہ، ان کی ایک اشارے کے اوپر تمہارا خون حاضر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی باتوں کے بعد میں تم جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اور کافری کیا ہے؟ یہ معاملہ اللہ کے بندوں، پھر پیارے بھائیوں، غور کرو۔